بہرحال آگے پھر قیامت کا ذکر اس صورت میں، ان ساری صورتوں میں قیامت کا ذکر جو ہے وہ لازمی آتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت واحد ایسا نظریہ ہے، یہ جس کا درست ہو جائے تو اس کی ساری زندگی درست ہو جاتی ہے، کیونکہ حساب ہے۔ آگے پھر یہ تین جو صورتیں ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ مطففین وغیرہ، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کا جو منظر ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں کہ قیامت کیسی ہوگی، ظاہر ہے قیامت تو یعنی قیامت کیسی سے مراد یہ قیامت جب واقع ہوگی نا تو کیا ہوگا دنیا میں، تو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ ان صورتوں میں اس کی پوری منظر کشی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ اکھڑ جائیں گے، اور حاملہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حمل ضائع کر دے گی، اور درند چرند پرند جو ہے ادھر ادھر بھاگیں گے، پہاڑ جو ہے کھل جائیں گے، ہر چیز درم برم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ دنیا کو تھوڑا سا ایسا اب جھٹکا لگتا ہے، زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے تو کتنی تباہی مچتی ہے۔ جب پوری دنیا ایسے ایسے ہل جائے گی اور آپس میں سارا کچھ ٹکرا جائے گا، سورج چاند ستارے، تو کیسی تباہی ہوگی۔ اس سارا مناظر اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں، پھر آگے سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے اور پہاڑ دریا بہہ جائیں گے، قبریں جو ہیں وہ پھٹ جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور آگے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا نفس ہے، شیطان ہے، کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا۔ پھر آگے سورہ مطففین ہے۔ مطففین، مطفف کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنے لیے کسی چیز کا معیار اس کا اور ہو اور دوسرے کے لیے کوئی معیار اس کا اور ہو۔ عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والا یہی ہوتا ہے نا، اپنے لیے اس کا معیار اور ہوتا ہے، جب اس نے لینا ہوتا ہے تو بڑا دیکھ کے لیتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوری چیز ملے، لیکن جب دینا ہوتا ہے تو پھر ڈنڈی مارتا ہے کہ تھوڑا سا کسی طریقے سے ناپنے والی چیز ہے تو اس میں کوئی تھوڑا سا کوئی 2-4 انچ کم کر دوں میں، تولنے والی چیز ہے تو اس میں کوئی چھٹاک آدھا پاؤ جو ہے نا کسی طریقے سے بندہ ادھر دیکھے اور میں کم کر دوں، یا ترازو کے اندر اس نے کوئی اس طرح کا گڑبڑ کی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں وہ کلو ہوتا ہے لیکن وہ تولتا وہ 3 پاؤ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ناپ تول کی کمی۔ ورنہ ہر معاملے میں جو آدمی جس کا اپنے لینے کا معیار اپنے لیے اور ہو، دینے کا معیار اور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں مطفف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطففین کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے مطففین کے لیے۔ کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ تو یہ چاہے ناپ تول کا معاملہ ہو، سودے کا معاملہ ہو، یا کسی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کا ذکر کیا کہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال، برے لوگوں کا نامہ اعمال فرمایا کہ ان کتاب الفجار لفی سجین۔ سجین، سجن جیل کو کہتے ہیں، جیل کے اندر ایک دفتر ہے، کوئی جگہ ہے، وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ اور ان کتاب الابرار لفی علیین، اور نیک لوگوں کا نامہ اعمال فرمایا کہ علیین کوئی بلند پایا، کوئی اچھی جگہ ہے، مقام ہے، وہاں پر رکھا ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن پھر یہ نامہ اعمال اگلی صورت میں جیسا کہ آ رہا ہے کہ جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ جس کو نامہ اعمال فرشتہ آگے پکڑائے گا نا اس ہاتھ میں، بس سمجھ لو کہ وہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ بس تھوڑا سا آگے پروسیس باقی ہے اس کا، تھوڑا کوئی، لیکن ہے کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس بندے کو نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، یا دوسری جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ بندہ پھنس گیا، یہ بندہ اب پھنس گیا۔ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، جہنم میں داخل ہوگا۔ انه كان في، کیوں؟ انه كان في اهله مسرورا، یہ اپنے گھر میں بڑا غافل رہتا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار اب کچھ کرنا ہے، تو دنیا کی زندگی بڑا غافل یہ رہا، اس وجہ سے آج اس کا یہ حشر ہے۔